سورۃ العلق، سورۃ العلق مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورت کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی، یعنی وہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ یعنی جو باقی کی آیتیں ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز ادا کرنی شروع کی۔ اس سورت کا 1 رکوع ہے اور 19 آیتیں ہیں۔ اور اس پارے کی خصوصیت کیا ہے 30ویں پارے کی، کہ اسی میں سب سے پہلی وحی بھی ہے اور سب سے آخری وحی، یعنی اذا جاء نصر اللہ، وہ بھی ابھی صورت آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی وحی یہی والی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری وحی اذا جاء نصر اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، نام سے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا۔ تو اس کی تفصیل بھی آپ کو صحیح بخاری میں اور ڈیٹیل میں مل جائے گی۔ خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر ریڈنگ کیا ہے؟ آپ کی لرننگ میں اضافے کا بھی سمبل ہے اور علم میں اضافہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں بات ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے نام سے اپنے رب کے جس نے پیدا کیا۔ اور دوسری چیز ریڈنگ کے ساتھ کیا چیز آتی ہے؟ قلم، ٹھیک ہے۔ قلم کی بھی بات ہوئی ہے قرآن میں، ابھی آگے بھی بات ہوگی آیت نمبر 4 میں۔ تو قلم کیا ہوتا ہے؟ وہ علم میں اضافے کے ساتھ علم کو دوسروں میں شریک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی قلم کے ذریعے آپ اپنے علم کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر اس میں دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو لکھ کر سکھایا جاتا ہے نا وہ آئندہ نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ پڑھیے نام سے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا۔ اور یہاں پر رب کی بات ہوئی نا، تو رب کے میننگ میں ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ تو اسی لیے یہاں پہ خلقہ کی بات ہوئی کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ربوبیت کا یہاں پر ذکر آیا نا، تو اسی لیے خالق کا ورڈ یہاں پر یوز ہوا۔ تو فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، یعنی انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر انسان کی خاص بات ہوئی، یعنی تمام مخلوقات میں انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، تو اس سے انسان کا شرف واضح ہوتا ہے۔ اور علق جیسا کہ سورت کا بھی نام ہے اور اس آیت میں بھی ذکر کیا گیا، تو علق کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا، معلق ہونا، لٹکی ہوئی اور چمٹی ہوئی چیز کو علق کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم تعلق کہتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق فلانے سے ہے، تو تعلق کا بھی یہی میننگ ہے۔ اور متعلق کہ ہم کسی سے اٹیچڈ ہیں، یہ بھی، یعنی ان سب کا روٹ ورڈ وہی علق نکل رہا ہے۔ تو علق کا مطلب یہاں پہ جمے ہوئے خون یا لوتھڑا اس طرح کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چمٹنا، کیونکہ انسان اپنی تخلیق کے آغاز میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر نطفے سے علقہ میں بدل جاتا ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جو ہوتا ہے وہ علقے میں بدلتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا ووم ہوتا ہے، مدر کا جو رحم ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، پھر علقہ سے مضغہ بنتا ہے اور پھر اسی طرح سے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی۔ تو یہاں پر علقہ کا مطلب چمٹنا ہے، کیونکہ وہ جب نطفہ جو ہے وہ جب علقہ میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ماں کے پیٹ سے چمٹ جاتا ہے، رحم سے چمٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا پڑھیے نام سے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا و ربک الاکرم، پڑھیے، اور رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب کہا تھا نا کہ میں قاری نہیں ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت کرم والا ہے، یعنی تم پڑھو، یعنی انسانوں کی کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا وصف خاص ہے۔ اور کرم کا مطلب ہوتا ہے ایسا شرف جو واقعی کسی کے اندر موجود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کریم ہے تو یہ صفت اللہ کے اندر موجود ہے۔ اور اکرم جو بلا غرض عزت دے، خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے والا بھی ہے۔ اور جن کے پاس علم آتا ہے نا، تو وہ ان کو اور زیادہ ہمبل کرتا ہے، ان کو عاجز کرتا ہے۔ علم کا جو تکبر ہوتا ہے نا وہ بدترین تکبر ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بدترین تکبر ہوتا ہے۔ تو علم کے آنے سے تو انسان کے اندر عاجزی اور تواضع آتی ہے، اور تقوی کا لیول بھی کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان اور علم کے ساتھ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ وہی بات ہوئی کہ اقرا کے پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، یعنی وہی عزت دینے والا بھی ہے اور وہی عزت والا بھی ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو آپ کو سکھانے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ نے خود کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو سکھائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف بیان کی جا رہی ہے اکرم کے بعد کہ الذی علم بالقلم، اور وہ اللہ جس نے سکھایا ساتھ قلم کے۔ اور آپ کو پتہ ہے قلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قلم کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا یا تراشنا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو قلم ہوتے تھے وہ لکڑی کے اس کو تراش کے بناتے تھے نا۔ قلم جو ہے وہ کیا ہے؟ جس سے کہ آپ لکھتے ہیں، یعنی کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور کچھ کا اظہار وہ زبان کے ذریعے سے کر دیتا ہے، اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھتا ہے، یعنی ذہن اور حافظے میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ تو اب چلا گیا نا آپ کے ساتھ، لیکن جس سے آپ زبان سے اظہار کرتے ہیں وہ بھی زیادہ محفوظ نہیں رہتا۔ جیسے ابھی اگر میں کچھ بول رہی ہوں، میں تو خیر ریکارڈ کر رہی ہوں نا، لیکن جو کچھ میں آپ کو بول کے بتا رہی ہوں تو وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بات جو میں کہوں گی ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں اس طرح سے نہیں بتا سکوں، اس طرح سے نہیں بیان کر سکوں، تو وہ بھی محفوظ نہیں رکھتا۔ لیکن قلم سے جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اگر کسی وجہ سے ضائع نہ ہوا ہو تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے، اور اسی قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس سے قلم کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم ہی کو پیدا کیا تھا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے، اور رب آپ کا سب سے زیادہ کرم والا ہے، اور وہ رب ہے جس نے سکھایا سات قلم کے، علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا، یعنی انسان کو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے ذریعے دی۔ تین چیزیں انسان کی ترقی میں آتی ہے نا، جیسے انسان نے جب بولنا سیکھا وہ اس کی ترقی کا سبب بنا، پھر دوسرا جب انسان نے لکھنا سیکھا، تو سب سے جو قدیم تحریریں ہیں نا وہ کہا جاتا ہے کہ عراق کے علاقے کی ہیں، کہ انہوں نے پتھروں کے اوپر کچھ تحریریں ملی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور پورے پورے کئی کئی پتھر ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں کوئی کسی زبان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا وہ ادریس علیہ السلام تھے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور تیسرا کون سا دور تھا؟ میں نے آپ کو کہا نا تین دور جو تھے وہ انسان کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ پہلا جب انسان نے بولنا سیکھا، دوسرا جب انسان نے لکھنا سیکھا، اور تیسرا جب پرنٹنگ پریس کا دور آیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ چیزیں جو قلم سے لکھی گئیں اس کو پھر پریس میں ڈال کے اس کو پرنٹ کیا گیا اور ان کو محفوظ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ علم کی اصل جو ہے نا وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ٹیچر بھی ہیں نا ایک طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے پیغمبر کو ٹیچ کیا، مطلب ان کو بتایا کہ وہ وحی کے ذریعے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اور پھر انہوں نے ہم کو تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی علم کی جو اصل ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، جن کو بھی جتنا بھی علم دیا گیا وہ اتنا ہی دیا گیا جتنا اللہ نے ضرورت سمجھا، یعنی ہر کسی کو کمپلیٹ علم کسی کے پاس نہیں ہے، کمپلیٹ علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کی اصل بھی اللہ کے پاس ہے، اور انسان کو صرف وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جیسے آپ مال کی زکوٰۃ نکالتی ہیں اور اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالتی ہیں، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ آپ جسم کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مال کی زکوٰۃ جو بھی مقرر کر دی گئی کہ اتنا سونا ہے تو اتنا اتنا جو ہے وہ 2.5% سونا، اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ بتا دی گئی، مال کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے۔ تو اسی طرح علم کی زکوٰۃ بھی ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ آگے لوگوں کو سکھانا، یعنی لوگوں کو پھر علم سکھانا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ عالم فاضل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ علم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے، یا شاید اللہ تعالیٰ ان کو وہ صلاحیت نہیں دیتے سکھانے کی۔ لیکن علم کی زکوٰۃ ضروری ہے، جس طرح سے جسم کی اور مال کی زکوٰۃ ضروری ہے ایسے ہی علم کی زکوٰۃ ضروری ہے، کیونکہ علم دینے سے بڑھتا ہے، کبھی بھی علم دینے سے کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بھی جن جن لوگوں کو جو بھی ہمارے پاس علم ہے، ہمیں بھی کسی کے ذریعے ہی علم ملا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے پاس بھی جو علم ہے یقیناً آپ نے بھی کہیں سے سیکھا ہوگا نا، اور جن سے سیکھا ہے انہوں نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا، تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ علم کا تکبر سب سے زیادہ برا ہے، تو علم کا تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علم آنے کے بعد آپ کے اندر بہت زیادہ تواضع اور عاجزی پیدا ہونی چاہیے، اور یہی علم والے کی نشانی ہے کہ جتنا علم اس کے پاس ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ ہمبل ہو جاتا ہے، وہ بالکل بھی شو آف نہیں کرتا کہ مجھے تو بہت ہی کچھ آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسری بات تیسری بات
ایک تو یہ کہ تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے، اور دوسری بات کیا کہ لوگوں کو سکھانا، یعنی اس علم کو آگے ٹرانسفر کرنا۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر یا بے نیاز سمجھتا ہے۔ ہرگز نہیں، کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ تو یہاں پر جو انسان ہے اس سے مراد عام انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان جنرل بھی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جو کہ سرکشی کرتا ہے، یعنی یہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتا، اور یہ نہیں جانتا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، اور جب وہ دنیا میں آیا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو یہ جو کچھ بھی اس کو علم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ تو عام انسان بھی مراد ہے، یا یہاں پر بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ جب ابو جہل کو یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو اس نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا واقعی یہ خبر سچ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر عبادت نہ کریں، یعنی آپ یہاں پر آ کے نماز نہ پڑھیں، اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگائی۔ اور اگر میں نے آپ کو حرم میں دیکھ لیا، یعنی اس نے کہا کہ ایک تو کہا کہ نماز نہ پڑھیں یہاں پر حرم میں، اور پھر دوسرا یہ بھی کہا کہ آپ کو اگر میں نے حرم میں دیکھ لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا۔ اور اس نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے تو وہ آگے بڑھا اور اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم سے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں آگ کی خندق تھی۔ یہ بخاری کی حدیث، اور بخاری میں یہ بھی آتا ہے اس کی آگے ڈیٹیل میں کہ ابو جہل نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آئے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے۔ تو جب وہ پیچھے ہٹا تھا نا تو اس کو آگ نظر آئی تھی، یعنی آگ کی خندق اس نے دیکھی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں، کوئی ان کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ وہ پورا زور رکھنے کے باوجود اور پورا اختیار رکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے تو نعوذ باللہ بڑھ کے نہیں تھا نا، تو اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہتا تھا برا ارادہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور اس کو آگ کی خندق نظر آئی۔ تو یہاں پر جو کلّا کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ بات بالکل درست ہے، حق ہے، یعنی یہاں پہ ہرگز نہیں اس کا میننگ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ اور یہ جو ابو الجہل کی بات میں نے آپ کو بتائی نا، ابو جہل کی، یہ ابو الحکم اس کا نام تھا، ابو الحکمت یعنی بہت پڑھا لکھا ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا نام ابو جہل رکھا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تعلیم تو بہت اس نے حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے پاس دین نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ دین کا دشمن تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یعنی حق تو یہ ہے کہ بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، یعنی یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود، علم آنے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے خود کو بے پرواہ، یعنی اس رعا کا مطلب ہے رویت قلبی، یعنی سمجھ کر دیکھنا، عقل یعنی دل کی نگاہ سے دیکھنا، یہ مراد ہے یہاں پر، عام دیکھنا مراد نہیں ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا الرآہ، وہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا، بے نیاز، اور استغنا کا مطلب یہ غنی سے نکلا ہے، یعنی جسے دوسرے کی ضرورت نہ ہو، وہ بالکل بے نیاز ہو، تونگر ہو، اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے انسان کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی، یا غنی ہونے کی، یا بے نیاز ہونے کی۔ تو کن چیزوں سے انسان انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلا علم آنے سے، کیونکہ علم جب آ جاتا ہے نا انسان کے پاس تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی عقل سے سوچتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، میری عقل تو مجھے اس چیز کا مشورہ دے رہی ہے، میری عقل تو مجھے یہ سکھا رہی ہے، میرا علم تو مجھے یہ سکھا رہا ہے، تو وہ پھر اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز ہے مال، اور مال بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو سرکش بنا دیتا ہے۔ علم کی وجہ سے میں نے بتایا کہ وہ اپنی عقل سے سوچنا شروع کرتا ہے، تو اگر علم حق پر ہو، یعنی اگر وہ صحیح علم اس کے پاس ہوگا تو وہ تو اس کو فائدہ دے گا، یعنی اگر وہ علم کے حساب سے فیصلے کرے گا تو اگر اس کے پاس دین کا صحیح علم ہے، صحیح نالج ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح فیصلے کرے گا۔ اور اگر اللہ کا اس نے مطلب دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا ہو، دنیاوی ڈگریاں تو اس کے پاس بہت ساری ہوں، لیکن دین کے بارے میں وہ بالکل کوڑا ہو، اس کو دین کی کوئی سمجھ ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایسا علم اس کو اللہ سے دور کر دے گا۔ یعنی علم بھی ہمارے پاس، یعنی دنیا کا علم حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے،
لیکن دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا کا علم ہوگا اور دین کا علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بیلنس جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جائے گا. پھر آپ صرف دنیا والی جو آپ کے فیصلے ہوں گے نا، آپ کی عقل جو فیصلے کرے گی وہ صرف دنیا کے مطابق ہی کر رہی ہوگی. اس کو آخرت کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہوگا، آخرت پہ کوئی بلیو ہی نہیں ہوگا. اگر بلیو ہوا بھی تو اس کو اتنا علم ہی نہیں ہوگا، وہ سوچے گا ہی نہیں، کیونکہ دنیا تو اس کو سامنے سے نظر آ رہی ہوگی نا. تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنی عقل سے سوچے گا. اور حق پر علم ہوگا تو وہ اس کو فائدہ دے گا، اور اگر حق پر علم نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے نام کے بغیر ہوگا یا دین کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دے گا اور وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. اور دوسرا مال کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے، مال آنے کے بعد لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. یعنی مال کا جو غرور ہو جاتا ہے نا انسان کو، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنا ہر کام خود کر سکتا ہوں اور ہر چیز میں خود کر سکتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. اس میں فرعون کی اور قارون کی مثال آپ نے پڑھی قرآن میں. تو یہاں پر میں نے بتایا کہ دو چیزوں سے انسان یہ جو لکھا ہوا ہے نا، رآہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، یعنی اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، تو اب وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ صرف اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. کچھ بھی اس کے پاس کتنا بھی مال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے اس کو اپنے اللہ سے جڑے ہو کر رہنا پڑتا ہے، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا، مال اور علم سے جب ان کے پاس مال اور علم آیا تو اس سے ان کے رب کی یاد میں اور رب کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہوا. آپ نے وہ آیتیں پڑھی ہوں گی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ، مال اور علم سے آپ کی یاد میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کی محبت میں اضافے کا یہ مال اور علم میرے لیے ذریعہ بنا ہے. تو اگر مال اور علم اگر آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے، اللہ سے اور محبت آپ کی بڑھا دیتا ہے، تو ایسا مال اور علم جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس کے برعکس اگر ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. دنیا میں بظاہر آپ کو بہت آسانیاں ہو اس علم اور مال کی وجہ سے، آپ کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو اور لوگ آپ کی بڑی واہ واہ کرتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس مال ہے اور علم ہے اور وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، آپ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. اس کے برعکس اگر علم اور مال آپ کو اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے پاس صحیح علم کی نالج ہے، اور آپ جو ہے وہ علم آنے کے بعد اور زیادہ آپ کے اندر تواضع آ جاتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر جو ابو جہل کی بات ہو رہی تھی، اس کے پاس علم، وہ اپنے آپ کو، جیسے میں نے بتایا اس کا نام ہی ابو الحکم تھا، ابو الحکمت والا. تو جو ہے بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لیکن کیا تھا، وہ اللہ سے بہت دور تھا. کہ اللہ کے پیغمبر کو نہ صرف یہ کہ وہ نہیں مان رہا تھا، بلکہ ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کو اللہ کی جو فرما برداری ہے، اطاعت وہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو اس پہ بھی جانے سے وہ روک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، ان الی ربک رجعا، اور بے شک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ہی پلٹنا ہے. یعنی لوٹنا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے نا، تو پھر کیا کرنا ہے، بات بھی صرف اللہ ہی کو، اللہ تعالیٰ ہی کی ماننی ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو کہ روکتا ہے. یعنی یہاں پر اسی شخص کی بات ہو رہی ہے، اگر بات ابو جہل کی ہو رہی ہے تو پھر یہاں پہ ابو جہل ہی مراد ہے. عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور یہاں بندے سے مراد کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عبدن جو ہے وہ بھی نکرہ کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یعنی جس میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش لگتے ہیں، اس کو نکرہ کہتے ہیں. تو ابدن یہاں پر یوز ہوا ہے تو یہ بھی تعظیم کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں یہاں پر آیا، لیکن یہاں پہ مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید ترین دشمن تھا، اور ابدن سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہو وہ ہدایت پر، یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے یہ شخص روک رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی ہدایت پر ہو. او امرا بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا، یعنی وہ لوگوں کو اخلاص کا، توحید کا اور عمل صالح کی تعلیم دیتا ہے، تو اگر وہ اس پر عمل کرتا تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا تھا. تو یہ چیزیں جن کی بات کی گئی، یعنی نماز پڑھنا اور تقوی کی تعلیم دینا، کیا یہ اس طرح کی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر ان کو دھمکیاں دی جائیں؟ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا دیکھا آپ نے اگر ہو وہ ہدایت پر، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا. تو اگر وہ حکم تقوی کا دے رہا ہے اور وہ ہدایت پر ہے، تو پھر ایسے شخص کو نماز سے پڑھنے سے تم کیسے روک سکتے ہو؟
تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل غلط کام ہے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا. یعنی اگر یہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اور ایمان سے اعراض کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ کس طرح سے اللہ کو، پیغمبر کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے اور منہ موڑ رہا ہے. الم یا علم، کیا نہیں وہ جانتا، بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ جھٹلاتا اور منہ موڑتا، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر وہ چھپ کے بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ جو مذکورہ حرکتیں جن کا کے اوپر بیان ہوا، اگر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کی اس بات کی، یعنی اس غلطی کی ضرور اس کو سزا دے گا. پر جو علم تعلم ہے، یہ جو شرطیں تھی نا، ان کان علی الہدا او امرا بالتقوی ان کذب وتولی کی جزا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو باتیں اوپر بیان کی گئی تو یہ ان کی جزا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے جھٹلا رہا ہے اور کس طرح سے منہ پھیر رہا ہے، تو وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پھر اس کی ضرور سزا ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس سے بچ سکے. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، البتہ اگر نہ وہ باز آیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھلے ہی جو بھی حرکتیں کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ باز نہ آیا، یعنی ہرگز نہیں البتہ اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعن بالناصیہ، تو ضرور ہم گھسیٹیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی سزا کے طور پر اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. یعنی اگر یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے اس سے باز نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آئے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، جیسا میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ایسا کرتا تو اس کو فرشتے پکڑ لیتے. تو وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی وہ اسی آیت کے بارے میں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشانی، اور پیشانی کے بالوں سے جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو وہ بالکل سامنے کی طرف آ جاتا ہے. یعنی اس کا چہرہ جو ہے نا آپ کے سامنے ہو جاتا ہے، وہ اپنا چہرہ پیچھے نہیں کر سکتا. لنصفعن بالناصیہ، تو ضرور ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. یعنی ایسی پیشانی، یعنی اس شخص کی بات ہو رہی ہے ابو جہل کی، اگر تو ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے اور دوسرے کے خطا کار ہے. تو پیشانی کی صفات بطور مجاز ہیں. یعنی جھوٹی ہے کا مطلب اپنی بات پہ جھوٹی ہے، اور خطا کار مطلب اپنے فعل میں. یعنی جس شخص کی پیشانی ہے وہ جھوٹا بھی ہے اور ساتھ ہی خطا کار بھی ہے. تو یہاں پیشانی مطلب پیشانی تو خطا کار نہیں ہو سکتی، لیکن جس شخص کی وہ پیشانی ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ خطا کار بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے. مزید فرمایا جا رہا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس چاہیے کہ وہ پکاریں اپنی مجلس کو. نادیہ، یہ میں آپ کو اس کا بھی میننگ بتا دیتی ہوں. اچھا، یہاں پر جو ابھی ایک پیچھے نیا ورڈ یوز ہوا تھا نصفعم، تو اس میں صفا کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو پکڑنا. نادیہ جو ہے وہ نادی سے نکلا ہے، اور ندا کا مطلب ہوتا ہے نا پکارنا یا آواز دینا. تو یہاں پر ندا مجلس کو بھی کہتے ہیں. یعنی نادیہ جو ہے یا نادی جو ہے وہ مجلس کو بھی کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ مجلس جس میں بیٹھ کر مشورہ کیا جاتا ہے اس کو نادیہ کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے دار الندوہ، اس پہ وہ سارے کفار اور مشرکین بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس کو بھی دار الندوہ کہا جاتا تھا. اور نادی کلب کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام آباد کلب ہے یا کوئی اور کلب ہے، لیڈیز کلب ہے، تو کلب کو عربک میں نادی کہتے ہیں. اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہلا گلا کرنا، بات چیت کرنا، میل ملاپ کرنا. یعنی ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو. یعنی اپنی میٹنگ کو اگر وہ بلانا چاہتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو بلانا چاہتا ہے اور اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی مجلس کو یا اپنے کلب کو انوائٹ کرو، میٹنگ کو بلاؤ. سند اس زبانیہ، ان قریب ہم بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. یعنی یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے اور ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل گزرا تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز باتیں کرنے لگا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی ہیں اور سب سے زیادہ میرے مجلس والے ہیں، یعنی میرے جو سارے دوست اور میرے جیسے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو میں ان کو ایک آواز دوں گا اور وہ میرے ساتھ آ کے اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کے ایسا کہنے پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ یہ ترمذی کی تفسیر ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب اس نے پیر رکھنے کا ارادہ کیا تو پیچھے کی طرف ہٹا اور اپنا ہاتھوں سے بچاؤ کرنے لگا، تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں، یعنی فرشتوں نے اس کو جو ہے نا ایسا کرنے سے روکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا تھا کہ اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی بھی نوچ لیتے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ زبانیہ کا مطلب ہوتا ہے داروغے یا پولیس، جیسے پولیس ہوتی ہے نا کہ لوگوں مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے، تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سند اس زبانیہ، ان قریب ہم بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ تو دوزخ کے فرشتوں سے یہاں پہ مراد اس کے پہرے دار ہیں یا پھر داروغے ہیں، یعنی طاقتور لشکر ہے جن کا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے گا تو پھر ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، اور فرشتوں کا اور انسانوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور زبانہ کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا، اور زبانیہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے پہرے دار۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا یہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ لا تطیعہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کیجئے اس کی، وسجد، اور سجدہ کیجئے، وقترب، اور قرب حاصل کر لیجئے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بات بالکل نہ ماننا، یہ جو کچھ بھی دعوے کر رہا ہے یہ کوئی بھی اپنا دعویٰ پورا نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ہرگز نہ مانیں اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیے۔ سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سجدے میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں، اور سجدے میں دعا کثرت سے کرو، یعنی اگر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن سجدے میں کی گئی دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے صوبان، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کو سجدہ کرو گے تو اللہ ہر سجدے کے ساتھ تمہارا درجہ بلند کر دے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب کی نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر سجدہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اس آیت پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔